But let's ask them what keeps them going. تو اس پر ہم بات کر لیتے ہیں. وسیع شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, شاعر بھی ہیں, اینکر پرسن بھی ہیں, اور مطالعے کی اگر ہم بات کریں تو ہمیشہ ان کا یہ جو ہم نے اسکرین پہ روپ دیکھا ہے وہ ہمیشہ ہمارے معاشرے کے نوجوانوں کی ضرورت بھی رہا ہے کہ ان کو لٹریچر سے محبت کے لیے آمادہ کیے رکھنا. تو ان کو آج کے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. شکریہ. وعلیکم السلام سہا, تھینک یو سو مچ. آپ کو بھی, لوگوں کو بھی بہت بہت آزادی جو ہے وہ مبارک ہو جی, اور آزادی کا دن مبارک ہو, جشن جو ہے وہ بھی مبارک ہو. سر آپ کے آنے کا بے حد شکریہ, آپ کے وقت کا بے حد شکریہ. لیٹس ٹاک اباؤٹ سر آل دوز تھنگس جو کہ میرے خیال سے آج ٹی وی شو جہاں بھی چل رہے ہیں, اینکر جہاں بھی بول رہے ہیں, آپ کے ہوسٹ اور گیسٹ جہاں بھی ہیں وہاں ساری باتیں ہو رہی ہیں. لیکن ہم ذرا پریکٹیکل اپروچ کے تحت تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں. جیسے ہم پروگرام سے پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ اب ہمارے معاشرے کی پریورٹی رہی ہی نہیں ہے کہ ہم لٹریچر پہ دھیان دیں, چونکہ آپ لکھتے بھی ہیں, پڑھتے بھی ہیں, لوگ سنتے بھی ہیں. تو ہمارے نوجوانوں کی ترجیحات میں یہ چیز رہی کیوں نہیں کہ ہم لٹریچر کو تھوڑا گو تھرو ہی کر لیں؟ اچھا, آپ نے جو بات کی نا, تو آپ دیکھیے اس میں سب سے جو ڈیلیما ہے وہ کیا ہے. وہ یہ ہے کہ پاکستان کو آپ مطلب ایک ایسے ملک میں آپ نے لٹریچر کو اہمیت دینا چھوڑ دی ہے جو ملک ایک شاعر کا خواب تصور ہوتا ہے. مفکر پاکستان. جی ہاں, یعنی کہ یہ ملک جو ہے اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ ایک شاعر کا خواب ہے. کیونکہ پہلے آپ خواب دیکھتے ہیں, پھر آپ اس کی تقسیم کے لیے اور اس کی تگدو کے لیے, تعمیر کے لیے آپ محنت کرتے ہیں. خواب وہ بنیادی اسٹرکچر ہوتا ہے, وہ بنیادی اسکیلٹن ہوتا ہے جس کے اوپر آپ عمارت جو ہے وہ کھڑی کرتے ہیں, بنی کرتے ہیں. اس کے خد و خال جو ہیں وہ خواب میں واضح ہوتے ہیں. اور جب آپ ریاست کے کسی بھی آپ ایسے خواب کی بات کرتے ہیں جس کا تعلق لوگوں سے ہوتا ہے, قوموں سے ہوتا ہے, وہ ویگ نہیں ہوتا ہے. یہ خواب جو ہے یہ اپنی تمام تر آپ سمجھیں کہ تاریخی حوالوں کے بعد, جیسے آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے نا, اب لوگوں کو شاید یہ سمجھنا زیادہ آسان ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں اگر آپ بہت سارے سوال پوچھیں تو آپ کو مکس کر کے اس کو ایک جواب, ایک شیپ بنا کے دے دے گا. تو کسی بھی ریاست کا یا کوئی بھی جو بڑا خواب ہے وہ بنیادی طور پہ بہت ساری چیزوں سے, بہت ساری محرومیاں, بہت ساری خواہشات, بہت ساری امیدیں, بہت ساری صلاحیتوں کا مکسچر سے, اس کے پینٹ سے جو تصویر بنتی ہے یہ وہ خواب ہوتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ جب وہ تصویر ہو جاتی ہے, جب وہ خواب جی جو کنسائز ہو جاتا ہے, پھر اس کی تقسیم کے لیے, اس کی تعمیر کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے. تو آپ نے بڑی خوبصورت بات کی اگر اس سوال کو اگر ہم دیکھیں, لیکن یہاں پہ 76 برس گزر گئے. آج ایک طرف تو ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں اور موٹیویٹ بھی کر رہے ہیں اپنے نوجوانوں کو, لیکن اگر ہم اس وقت کی بات کریں بہت ساری محرومیاں تھی جس کی بدولت یہ ملک جو ہے وجود میں آیا. آج 76 برس گزر گئے, اور 76 برس گزرنے کے بعد اگر ہم دیکھیں آپ جیسے جو صاحب علم لوگ ہیں, جو لکھاری ہیں, جو اپنی شاعری کے ذریعے, جو اپنے کلام کے ذریعے لوگوں کہیں نہ کہیں موٹیویٹ رکھتے ہیں, چاہے وہ آرٹیکل لکھنے والے لوگ ہوں یا دیگر اساتذہ ہوں. لیکن سر اب کیوں یہ چیزیں ہمارے سامنے آ رہی, چاہے کراچی کی طرف آپ ایئرپورٹ کی طرف جائیں یا پشاور ایئرپورٹ کی طرف یا راولپنڈی یا لاہور کی, جہاں پہ بڑے بڑے پلے بورڈ جو لکھے ہیں جس پہ لکھا گیا ہے کہ یہ وطن تمہارا ہے, تم ہو 5 باعث کے, یہ وطن مت چھوڑیے گا. یہ نوبت اس وقت کیوں آ گئی ہے, کیا وجہ ہے, مایوسی کیوں ہے نوجوانوں میں, اور اس کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے؟ آپ چاہتے ہیں کہ میں اس سوال کا ایگزیکٹ جواب دوں یا جشن آزادی کے گرد اس کو جشن آزادی کے ایگزیکٹ جواب دیں گے تو سر پھر بند ہی ہو جائے گا شو میرا. ہوتے ہوتے ہوئے ہیں ہم برباد, ہوتے ہوتے ہوئے ہیں ہم برباد, بات 2 4 10 برس کی نہیں. کیا بات. اور جاؤ تم دل میں وسوسے پالو, جاؤ تم دل میں وسوسے پالو, یہ محبت تمہارے بس کی نہیں. جو پاکستان کا مستقبل ہے اس کے حوالے سے وسوسے جو ہے نا وہ پیدا ہو گئے ہیں نوجوانوں کے دل میں. اور آپ پوری انسانی تاریخ آپ ہرمیت سنگھ جی تو چک لو, تو چاہے وہ نیگیٹو قوتیں ہوں, چاہے پازیٹیو قوتیں ہوں, چاہے وہ کسی نظریے کی بنیاد پہ ہوں, چاہے وہ قبائلی تعصبات کی بنیاد پہ ہوں, چاہے وہ تموجن ہو, چنگیز خان ہو, چاہے وہ تیمور ہو, چاہے وہ عربز ہوں, چاہے وہ یورپینز ہوں, چاہے وہ دیگر جو اقوام ہیں جو بالکل یعنی کہ ٹرکس کو اگر آپ دیکھ لیں تو وہ مذہب ان کا ریلیجن جو تھا اس وقت مسلمان ہو چکے تھے, مگر بنیادی طور پہ تو ایک قبائلی ایک وہ تھا. آپ جتنوں کو بھی آپ دنیا میں دیکھ لیں تو ان کے پاس ایک چیز ہوا کرتی ہے اور وہ ہوتی ہے امید, اور وہ ہوتا ہے یقین. تو یقین کے بغیر جو بھی آپ کا گول, چاہے چی گویرا ہو اور اس کے ساتھ کیا نام ہے دوسرے وہ جو اینی ویز,
تو یقین جو ہے نا کوئی بھی آپ نے کوئی عمارت کھڑی کرنی ہے, آپ نے کوئی کتاب کریٹ کرنی ہے, آپ نے کوئی نسل کریٹ کرنی ہے, آپ نے کوئی قوم جو ہے اس کو تخلیق دینا ہے, جب آپ اس سے اس کا یقین جو ہے وہ چھین لیں, اس کا اعتماد اگر آپ چھین لیں, جیسے دیکھیے مثال کے طور پر 92 کے ورلڈ کپ کی اگر ہم بات کرتے ہیں, ہم باقی ساری چیزوں کو چھوڑ دیں, اگر ایک بنیادی چیز اس کے اندر دیکھیں, چھوڑیے کہ کون کیا, میں اس وقت اس بحث میں نہیں جا رہا, مگر بنیادی چیز کیا تھی کہ ایک یقین جو ہے نا آپ وہ پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اپنے لوگوں میں, اپنے اس میں یار ہم کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا. وہ یقین اگر آپ کسی سے چھین لیں کسی بھی شعبے میں, کسی بھی مقام پہ, تو اس یقین کے بغیر آپ کوئی بھی چیز اچیو نہیں کر سکتے ہیں. اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جب قیام ہوا تھا اس سے زیادہ آپ کے آپ کو زیادہ محنت کی ضرورت ہے, زیادہ آپٹیمزم کی, زیادہ کمٹمنٹ کی ضرورت ہے, کیونکہ جب پاکستان کا قیام ہوا تھا تو بہت سارے نقصان کے ساتھ ایک امید اور ایک یقین نے جنم لیا تھا کہ یہ جتنی بھی ہم نے قربانیاں دی ہیں, ہم نے جتنا بھی نقصان اٹھایا ہے جانوں کا, عزتوں کا, مال کا, ہجرت کا لوگوں نے, مگر اس کے بعد ایک یقین تھا کہ ایک صبح جو ہے وہ آئے گی. لیکن فیض کیا کہتے ہیں, یہ داغ داغ اجالا یہ شب گزیدہ سحر, کہ انتظار تھا جس کا کہ یہ وہ سحر تو نہیں. وہ انتظار کیا تھا؟ وہ انتظار ایک امید اور یقین تھی. اس وقت آپ سے وہ یقین اور امید جو ہے وہ اس میں کمی آ چکی ہے. میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ وہ ختم ہو گیا ہے, اور میں سمجھتا ہوں اس کو میں یہی ختم کروں گا اس بات کو کہ یہ یقین اور امید جو ہے نا گھٹتے اور بڑھتے رہتے ہیں. یہ وہ چراغ ہے جس کی لو کبھی اوپر جاتی ہے کبھی نیچے آتی ہے, مگر یہ چراغ کبھی بجھتا نہیں ہے, نہ اس کو بجھنے دینا چاہیے. کیا بات ہے شاہ صاحب, بڑی خوبصورت بات آپ نے کی, اور یہ امید جو ہے نا وہ ہمیشہ زندہ رہنی چاہیے. گراف اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے, that we can understand. اور اس وقت اپنی وہ بالکل یعنی کہ آپ سمجھیں ہاں لو اسٹیج پہ, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن آپ نے مفکر پاکستان, مگر ذرا سا آپ اس میں کمٹمنٹ کا, اصولوں کا, میرٹ کا, دیانتداری کا, محنت کا ذرا سا آپ اس میں تیل ڈالیں گے تو وہ دوبارہ روشن. لیکن آپ نے فخر پاکستان کی بات کی, علامہ محمد اقبال جن کا خواب تھا یہ جس میں اب آج ہم جی رہے ہیں, شاعری ہمیشہ سے ان لوگوں کی بہادری کا, ہمت کا, جذبے کا سبب رہی ہے, اور آج کے زمانے میں بعض شوق بعض ذوق لوگ جو ہیں وہ جب پڑھتے ہیں تو ان میں یہی جذبہ ہمیں دوبارہ دیکھنے کے لیے ملتا ہے. چونکہ آپ بہت لکھتے ہیں, بہت خوبصورت لکھتے ہیں ماشاء اللہ. میں چاہتی ہوں کہ آج کے دن کی مناسبت سے آپ ضرور کچھ گڈ مارننگ پبلک کی نظر کریں. میں دیکھیے آپ کو ایک نظم سنا دیتا ہوں جو آپ کو کیا سنایا جائے. اب سوال یہ ہے کہ آج کے دن کی مناسبت سے ہیں تو لوگوں کو صرف تھوڑا سا انکریج کرنا ہے, اس حوالے سے انکریج کرنا ہے, بالکل کرنا ہے. تو چلے میں آپ کو دعائیہ ایک پھر نظم ضرور سر ضرور. یہ کامیابیاں عزت یہ نام تم سے ہے, یہ کامیابیاں عزت یہ نام تم سے ہے, میرے وطن میرا سارا مقام تم سے ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. یہ کامیابیاں عزت یہ نام تم سے ہے, میرے وطن میرا سارا مقام تم سے ہے. تمہارے دم سے ہیں میرے لہو میں کھلتے گلاب, تمہارے دم سے ہیں میرے لہو میں کھلتے گلاب, میرے وجود کا سارا نظام تم سے ہے. اور جہاں جہاں ہے میری دشمنی سبب میں ہوں, جہاں جہاں ہے میری دشمنی سبب میں ہوں, جہاں جہاں ہے میرا احترام تم سے ہے. اور گلی گلی میں جو آوارہ پھر رہا ہوتا, گلی گلی میں جو آوارہ پھر رہا ہوتا, جہان بھر میں وہی نیک نام تم سے ہے. اور کہاں بساتے جہاں اور میں کم سن و ناداں, کہاں بساتے جہاں اور میں کم سن و ناداں, یہ میری جیت کا سب اہتمام تم سے ہے. یہ کامیابیاں عزت یہ نام تم سے ہے, خدا نے جو بھی دیا ہے مقام تم سے ہے. میں یہاں آخر میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا, ایک آدھ جملے میں مکمل کروں گا کہ دیکھیے سب سے پہلے تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ایک قول ہے, اس کا مفہوم یہ ہے کہ سب سے بری عادت انسان میں وہ ہوتی ہے جس کو ادراک نہ ہو, ریئلائزیشن نہ ہو. ٹھیک ہے, یہی فرد کے اوپر ہے, یہی قوم کے اوپر ہے. قوم بھی اگر کسی اسٹیٹ آف ڈینائل میں رہے گی اور ان تمام چیزوں کا ادراک نہیں کرے گی, چاہے وہ ادارے ہوں, چاہے فرد ہوں, چاہے قوم کے جتنے بھی ہمارے ادارے ہیں, تب تک یہ ہے کہ آپ اس کی درستی کے لیے اقدامات نہیں کر سکتے. تو پہلے تو آپ یہ مانیے کہ اس وقت ہم اپنی خاصی پستیوں کو ہم چھو رہے ہیں, مگر ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ امید جو ہے اس کو آپ نے روشن رکھنا ہے, اور کہیں سے بھی آپ اپنی سمت درست کریں گے تو آپ دوبارہ اپنا کھویا ہوا مقام جو ہے, پتہ نہیں وہ مقام تو ہم نے حاصل ہی نہیں کیا تھا, مگر یہ ہے کہ وہ آپ مقام جو ہے وہ آپ
हासिल कम कर से सकते कम हैं। ग्रेजुअली ऊपर जाने की हाँ, तरफ मतलब कदम नीचे एक तो भी ना जाए ना बढ़ाएंगे जी, तो yes, ऊपर कारवां और yes। आसमां और भी हैं। क्योंकि ना सर, लोगों आपका- को आप बिल्कुल ही अगर डिमोटिवेट कर देंगे, बिल्कुल ही वो कर देंगे, क्योंकि देखिए ये होता है, घरों में इख्तलाफात हो जाते हैं ना माँ बाप के दरमियान। अगर फ़र्ज़ कर लीजिए, देखिए ना, मादर वतन, और हमारे तो ये यानी कि हमारे तो मैं समझता हूँ बिल्कुल दीन का ये हिस्सा है। यानी कि हरमीत सिंह जी, हमारे जो बिल्कुल भाई, कायद दो बिल्कुल। जहाँ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप देखिए कि आप जब मदीने मक्के से तशरीफ़ ले गए, हिजरत फरमाई आपने, तो आप मक्के की तरफ अपना रुए मुबारक जिसमें अथर करके, यानी कि उस तरफ रुख करके, और वहाँ से जो हवा आती थी उसको अपने जिसमें अथर पर महसूस करते थे। तो हमारे तो ये ईमान का हिस्सा है। ईमान का आपने हिस्सा फरमाया एक मौके पे बिल्कुल। कि मुझे तुझसे मोहब्बत है मक्का, अगर मेरे लोग मजबूर नहीं करते या मुझे वो नहीं करते तो मैं कभी मैं यहाँ से कभी ना जाता। आए है तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि ये होता है, ऊंच नीच आती है, मगर आप अपनी माँ से कोई भी वो हो जाए, जिसने आपको जन्म दिया होता है, जिसने वो होता है, अगर आपको कोई उससे आपको पॉइंट ऑफ व्यू उससे मुख्तलिफ हो जाए, तो ना आप उससे मोहब्बत करना छोड़ते हैं, ना आप उससे उसके हाल पे छोड़ते हैं, ना आप उससे ताल्लुक़ छोड़ते हैं। आपको सिर्फ ये करते हैं कि आप ज़्यादा मेहनत से उस ताल्लुक़ को मजबूत करने की क्या कोशिश बात है, करते हैं। खूबसूरत बात, खूबसूरत पैगाम। शाह साहब बहुत शुक्रिया शुक्रिया आपकी बहुत तशरीफ बहुत। लाने देने Thank का। you।